जेठानी के सामने अपनी पर्सनल बातें करने की गलती कभी मत करना। ऐसी गलती से आपको क्या नुकसान होगा, आज की वीडियो में इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगी, शेयर करूंगी। और मेरा मकसद यही है कि बच्चियां जो आने वाली नई शादीशुदा बच्चियां जो जोड़े हैं ना, वो इन गलतियों से पहले ही स्टार्ट में ही सबक हासिल करने, स्टार्ट में ही उन्हें इन गलतियों का पता हो, वो ना करें और उनकी आने वाली ज़िंदगी पुरसकून और खूबसूरत गुजरे, ताकि उनके शौहर के साथ उनके मामलात बिल्कुल ना बिगड़े। होता क्या है कि शौहर के साथ हमारी वैसे तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, कोई मसला नहीं होता, लेकिन ससुराली मामलात की वजह से शौहर के साथ भी अनबन हो जाती है और दिलों में दरारें भी आती जाती हैं। और ज़्यादातर लड़कियां जो होती हैं ना, इन्हीं मसलों की वजह से नाराज़ होकर या मैके बैठ जाती हैं या अलहदगी इख्तियार कर लेती हैं। तो अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसी मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहे खुश रहें, बाद में अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी के साथ के मेरी बेटियों के नसीब अच्छे हों। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। ये 1 से 2 साल तक के बच्चे, बड़ी उम्र के बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं नगेट्स। आज मेरी बेटी जो है ना, छोटी बेटी, उसकी अभी कुछ तबीयत ठीक हुई है और वो अभी कुछ खाना पीना उसने शुरू कर दिया है, तो इसलिए मैं उसके लिए छोटी छोटी रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ। तो मेरे चैनल पे आपको रेसिपीज़ भी बहुत अच्छी मिलेंगी और आप लोगों के साथ का, आप लोगों के सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा चैनल आपके साथ और आपके सपोर्ट के बगैर कुछ भी नहीं है। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मेरा चैनल भी ग्रो कर रहा है और आप लोगों की मदद ही की वजह से मैं आगे चल पाऊँगी। और इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको हर किस्म की मोटिवेशनल जो है ना आपके साथ शेयर करूं। अगर मेरा ये चैनल मोनेटाइज हो गया और मेरी इसके ऊपर से जितनी बार भी अर्निंग आएगी, इंशाल्लाह एक एक बात तफसील से आपके साथ शेयर किया करूंगी। अभी तक तो जो मसला चल रहा है मेरे साथ वो यही है कि लोग सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है, इस तरह क्यों हो रहा है। इस तरह करने से मेरा दिल बड़ा ख़राब होता है, क्योंकि एक वीडियो बड़ी मेहनत से बनाई जाती है, बड़े शौक़ से बनाई जाती है और फिर जब ये रिज़ल्ट मिलता है तो बड़ा ही दिल ख़राब होता है। इसलिए काइंडली आप लोगों से गुजारिश है कि अगर यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। इससे जो है ना, हमारा आपका कुछ नहीं खर्च होगा, लेकिन हमारा काफ़ी भला हो जाना है। तो आते हैं जी अपने मेन पॉइंट की तरफ, अपनी बातों की तरफ, और आपने साथ साथ रेसिपी को देखते रहना है। अच्छा, अगर किसी को रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको अलग से बता दूंगी तफसील से। वैसे तो सारी नज़र आ रही होती है, हर किसी को सब कुछ बनाना आता ही है। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट आपके साथ आज शेयर करती हूँ कि जेठानी के साथ आपने अपनी पर्सनल बातें क्यों नहीं शेयर करनी और कौन सी ऐसी पर्सनल बातें हैं जो आपने शेयर नहीं करनी। सबसे पहली जो पर्सनल बात होती है वो ये होती है कि अपने और अपने शौहर की बातें, यानी कि आपके हस्बैंड ने रूम के अंदर अगर आपके लिए अलग से कुछ खाने के लिए ले आएँ, तो सुबह के वक्त लड़कियां क्या करती हैं कि अक्सर ये जेठानी को या जेलस करने के लिए गलत या फिर अपन ये सोच कर के इनके दिलों में ये होगा कि मेरा हस्बैंड मेरी बहुत कदर करता है, मेरी बहुत इज़्ज़त करता है, और इनके दिलों में भी शायद मेरे लिए इज़्ज़त आ जाए और ये लोग ये चीज़ समझें कि मेरे शौहर मुझे इतनी इम्पोर्टेंस देता है, तो ये लोग भी मुझे इम्पोर्टेंस दें, ये लोग भी कहें कि मैं बड़ी ख़ास हूँ। ये सोच कर लड़कियाँ जो है ना, अपनी रात की, यहाँ तक कि अगर कोई चीज़ शौहर खाने के लिए ले आएँ तो फ़ौरन उन्हें बता देती हैं कि मेरे लिए अलग मेरे हस्बैंड ये चीज़ लेके आए थे। देखिए, आप उस घर में नहीं गई हैं, आपको नहीं पता उस घर के क्या रूल हैं। हो सकता है उस घर के रूल ये हों कि सब ने इकट्ठे ही खाना है, किसी ने किसी से छुपा के कोई चीज़ नहीं खानी। और ये बात जब आप अपनी जेठानी से शेयर करें और आपकी जेठानी यही बात फ़ौरन से आपकी सास को बता दें, तो आपके लिए मसला बनेगा। कैसे मसला बनेगा? यहाँ पे फिर सासें सोचने लग जाती हैं कि ये अपने शौहर की हर दिल अज़ीज़ होने वाली है, तो इस बात फिर सास के दिल में भी नेगेटिविटी आ जाती है। हर सास के दिल में तो आती नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यही होता है। और अगर सास के दिल में ना आए तो जेठानी के दिल में ये चीज़ चुभने लगती है और वो फिर यही बात आपके आपके जो हस्बैंड के जो भाई हैं, खैर से आपके जो देवर हों या जेठ हों, उनको बता देती हैं और वो फिर अंदर ही अंदर आपके हस्बैंड को कंट्रोल करते हैं कि आपने ये चीज़ रात को लाई, अपनी बीवी को ज़्यादा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये हस्बैंड के जो भाई होते हैं ना, वो फिर उन्हें ये मशवरा देते हैं, ज़्यादा अपने घर के रूल को ख़राब मत करो और आइंदा के बाद ये नहीं होना चाहिए। इसका फिर अब नुकसान किसको हुआ? आप ही को हुआ ना। आपके हस्बैंड दोबारा आपके लिए कोई ऐसी चीज़ लाएंगे ही नहीं, कहेंगे जो कुछ खाना है सबके साथ खाना है, या फिर वो उनको आपके मिजाज की समझ आ जाती है, फ़ौरन से उन्हें लगता है कि इसने तो पर्सनल खाने को नहीं रखा, तो ये और किसी चीज़ को क्या पर्सनल रखेगी, किसी चीज़ को और क्या प्राइवेट रखेगी। यहाँ फिर आपके हस्बैंड जो हैं वो भी आपसे थोड़े से दूर होना शुरू हो जाते हैं। वो भी कहते हैं कि नहीं, इसके साथ जो है ना प्राइवेट ही रहना चाहिए, इसके साथ पर्सनल मामलात नहीं करने चाहिए, इसको ज़्यादा इज़्ज़त नहीं देनी चाहिए। फिर जब हस्बैंड क्लोज़ हो जाते हैं, अगली दफ़ा फरमाइश करती भी रहें, वो कुछ ना ही ला के देते, तो यहाँ पे आपका दिल ख़राब होता है और आप दोनों के मामलात आपस में इस तरह बिगड़ जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको डीपली एक बात का शुरू से लेके एंड तक आपको बता रही हूँ, इसलिए ऐसी कोई गलती नहीं करनी कि रात को अगर कोई खाने की चीज़ आई है और आपने फ़ौरन बता दी। अगर वो आपको कह रहे हैं कि ये चीज़ खा के इसके रैपर्स भी कहीं छुपा दो या सुबह कहीं दूर में फेंक दूँगा या आप खुद फेंक देना या इसको छुपाना है, तो आप समझ जाएँ कि इसको छुपाना है, इसमें
اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو ان کے سامنے نہیں، کم از کم الگ آپ کو عزت تو دے رہے ہیں، آپ کو سمجھ تو رہے ہیں نا، اور اس کا آپ ہی کو فائدہ ہونا ہے کہ آگے جا کے بھی آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ اپنی پرسنل ہر بات شیئر بھی کریں گے، اور آپ کے ساتھ جو ہے نا ریلیکس ہو کے رہیں گے، اور انہیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ میں ایسے اگر کچھ بتا دوں گا یا کچھ لا کے دوں گا تو اس کی وجہ سے یہ باقی گھر والوں کو بتائے گی اور میرے ساتھ سب کے معاملات بگڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنے اور اپنے شوہر کی محبت والی باتیں نہیں شیئر کرنی۔ اکثر لڑکیاں یہ غلطی بھی کرتی ہیں کہ رات کو جو کچھ بھی ہوا، یا شوہر نے پیار سے اگر کوئی نام رکھ دیا، یا شوہر نے اگر پیار سے بات کر لی، یا اگر کوئی شاعری سنا دی، کیونکہ نئی نئی جب شادی ہوتی ہے تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کافی زیادہ فرینڈلی ماحول میں ہوتے ہیں، تو کچھ بھی اگر وہ کہہ دیں پیار سے، تو لڑکیاں جو ہوتی ہیں زیادہ تر صبح کے وقت یہ بھی شوخیاں مارنے کے لیے ہی یا پھر اپنی بات بتا دیتی ہیں اپنی جٹھانی کو کہ ہمارے بیچ میں تو اس طرح بھی ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جناب کہ وہ جٹھانی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ میرے شوہر نے تو میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا، اور اس کا شوہر اس کے ساتھ اتنا کلوز ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا شوہر تو اس کی مٹھی میں آ جائے گا، اور جب شوہر اس کا مٹھی میں آئے گا تو وہاں پہ باقی کے گھر والے بھی آ جائیں گے، اور پھر میری تو کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ ہر جٹھانی ایسا سوچتی بھی نہیں ہے، لیکن موسٹلی زیادہ تر یہی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جب اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، اور ساسیں جو ہوتی ہیں نا وہ جب ایک بہو کے ساتھ پہلے زیادہ پیار کرتی ہیں، پھر کام کر دیتی ہیں، پھر جب نہیں آتی ہے اور اس کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہیں، تو پہلی والی کو کہیں نہ کہیں یہ ضد اور یہ جلن اس کے ذہن میں آ جاتی ہے کہ آخر میرا کیا قصور ہے، آخر میں نے ان لوگوں کی جو ہے نا خدمت میں کون سی کمی چھوڑی ہے جو یہ لوگ اچانک سے مجھ سے ہٹ کے اور اس کی طرف ہو گئی ہیں۔ تو یہ باتیں اور یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں۔ اگلی غلطی کہ آپ نے نہیں کرنی جٹھانی کے ساتھ رہتے ہوئے، وہ غلطی سب سے خاص غلطی ہے کہ اپنے روم کی صفائی کروانا، اور اس غلط فہمی میں رہنا کہ میری جٹھانی جو ہے وہ میرے گھر کے سارے کام کر دیتی ہے، میرے روم کی بھی صفائی کر رہی ہے اور میرے روم کو بھی سنبھال رہی ہے، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میں بیٹھی رہوں گی، اور وہ شاید اس کو گھٹیا سمجھنا یا پھر گھٹیا نہ سمجھتے ہوئے بھی اس کو بڑی سمجھنا، میں یوں کہوں گی اس کو بڑا سمجھ کے کہ آپ میرے روم کی کر دیں، میں باہر کا یہ کام کر رہی ہوں، یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس نے بے شک ایمانداری سے سارا کام کیا ہو آپ کا، ٹھیک ہے، لیکن غلطی سے اب آپ کی کوئی چیز اگر آگے پیچھے تھوڑی سی ہو ہی جاتی ہے، آپ کو بظاہر آپ کو نہیں مل رہی ہوتی، آپ اس پہ الزام نہیں لگا رہی ہوتی، آپ ویسے کہہ دیتی ہیں یہ چیز یہاں رکھی تھی کہاں گئی ہے، مجھے نہیں ملی بھابھی، آپ نے تو نہیں دیکھی، آپ اس طرح کر کے اگر بات کریں گی نا، اس نے وہیں پہ اس بات کا پتنگڑ بنا دینا ہے، اس نے وہیں پہ کہنا ہے کیا میں کچھ چور ہوں، میں نے تمہارے کمرے سے چیز چرا لی، میں نے کیا چھیڑ دیا، کیا کر دیا، بس یہاں پہ پھر آپ کے گھر میں آپ کی پہلی لڑائی، آپ کا پہلا دنگا شروع، اور آپ حیران پریشان ہو کے دیکھتی رہیں گی کہ میں نے تو ویسے بات کی تھی، ویسے پوچھا تھا کہ میری یہ چیز یہاں پہ نہیں ہے، شاید آگے پیچھے ہو گئی ہو، تو آپ نے اس نے اس بات کا کیوں ایشو بنا دیا، آپ اس بات کو سوچتی رہ جائیں گی کہ اس نے اس بات کا ایشو بنایا کیوں، اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس نے کیوں بنایا ہوتا، اور اس نے اس وجہ سے ایشو بنایا ہوتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے گھر والے یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں، سب تعریف کریں، اور جب وہاں پہ سب تعریف کرتے ہیں نا، سب کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بڑی شروع سے آئی ہوئی ہے، بڑی ایماندار ہے، بڑی مخلص ہے، بڑی اچھی ہے، اور تم ہی غلط ہو، تو وہاں پہ نہ چاہتے ہوئے بھی لڑائی بھی بن جاتی ہے، آپ کے دل میں آپ کی ساس کے لیے بھی برائیاں آ جاتی ہیں، آپ کا ان کے ساتھ بھی ریلیشن شپ خراب ہو جاتا ہے، شوہر کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، صرف ایک چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے۔ اس لیے یہ بظاہر دیکھنے میں اتنی بڑی غلطی نہیں لگ رہی ہوتی، میں نے بھی یہ غلطیاں کی ہیں، میں خود جو ہے نا اس ڈر کی وجہ سے، اچھا میرے دل میں یہ ڈر ہوتا تھا کہ اگر میں اپنے روم کو لاک لگا کے جاؤں گی، تالا لگا کے جاؤں گی تو میری ساس ناراض ہو جائیں گی، اور ہو بھی جاتی تھی وہ، اس وجہ سے میں روم کو کھلا چھوڑ کے چلی جاتی تھی، اور پھر واپس جب بھی میں آتی تھی تو یقین کیجئے میرے فرنیچر میں کبھی کسی فرنیچر پہ ایک جگہ سے کٹ لگا ہوا، کبھی دوسری جگہ سے کٹ، کبھی اس کی جو کرسیاں ہوتی تھی، میری تب کرسیاں تھی چاہے اس کی ابھی بھی ہیں پڑی ہوئی ہیں، تو ان پہ نا یہ جو چھری کی میں سے ٹک نہیں لگتے ویسے لگے ہوتے تھے، بیڈ کے نیچے لگے ہوتے تھے، میں جب دیکھتی تھی نا تو ایک بار جب میں نے کہا تو اس بات پہ میری جٹھانی نے اتنا واویلا مچایا، اس نے کہا کہ یہ تو مجھ پہ الزام لگا رہی ہے، میں اس کا فرنیچر توڑ رہی ہوں، میں کیا ایسی ہوں، اس بات پہ اس نے رونا چیخنا گھر میں شروع کر دیا، اور پھر میرے ساس سسر نے اس کو اتنا پیار کیا، اتنا سپورٹ کیا، اتنا کہا کہ نہیں یہی غلط ہے، اس نے تم پہ غلط الزام لگایا ہے، اور اس بات کی وجہ سے پھر وہ جب اس کی سائڈ بھی ہو گیا تو میرا دل اور بھی برا ہو گیا، میں نے جب اپنے ہسبینڈ سے بات کی کہ یہ دیکھیں آپ نے دیکھیں یہاں پہ سامنے نظر نہیں آ رہا، کیا سب کچھ نظر تو آ رہا ہے، تو میرے ہسبینڈ بھی جو ہے
اپنی ماں باپ کی باتوں میں آ کے انہوں نے کہا نہیں تم ہی غلط ہو، تم سے خود سے لگ گیا ہوگا، تم یا پھر پہلے سے ہی ایسا ہوگا، وہ ایسی نہیں ہے، اس نے ایسا نہیں کیا، اور اگر ایسا ہو بھی گیا تو تم سے چپ نہیں رہا جاتا تھا، تم نے کیوں کہا، تم نے کیوں بات کی۔ تو اس بات پہ پھر میں اپنے ہسبینڈ سے بھی نفرت کرنے لگ پڑی تھی کہ یہ بندہ بھی میرے ساتھ نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں اپنی ہر بات ڈیپلی بتاتی ہوں، میرے ساتھ جو ہوا ہے میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، میں یہ نہیں ہے کہ کوئی خود سے من گھڑت باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے 20 سال اپنی جٹھانی کے ساتھ گزارے ہیں اور ابھی بھی گزار رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ میری زندگی کا، میری شادی کا 20واں سال چل رہا ہے اور ابھی تک میں جٹھانی کی ڈسی ہوئی گھوم رہی ہوں، اور میں نہیں چاہتی کہ آنے والی جو بچیاں ہیں ان کے ساتھ انجانے میں ایسی غلطی ہو۔ میرے ساتھ انجانے میں ہوا جو کچھ بھی ہو، میں خود اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا۔ تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا، جب آپ کی شادی ہو جائے تو اسٹارٹنگ میں ہی آپ ان غلطیوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں، ایک سمجھدار لڑکی بنیں، ایک جو ہے نا ایسی باشعور لڑکی بنے تاکہ آپ کے اور آپ کے شوہر کے بیچ میں کوئی تیسرا نہ آ سکے، کوئی آپ لوگوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑا نہ پیدا کروا سکے۔ ہمارے جو رشتے ہوتے ہیں نا میاں بیوی کا، اس میں زیادہ تر دراڑ آتی ہی ان رشتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ جو بیچ میں اوپر سے رشتے ہوتے ہیں نا، جٹھانی ہو گئی، دیورانی ہو گئی، نندیں ہو گئی، ساس سسر ہو گیا، بیسکلی اصل میں اپنی کوئی لڑائی نہیں ہوتی ہماری اپنے شوہروں کے ساتھ، اور اسی وجہ سے بہت ساری لڑکیاں ڈیورس لے لیتی ہیں، بہت ساری لڑکیاں علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں۔ میں خود اس وقت یہی کرتی تھی کہ ناراض ہو کے میکے چلی جاتی تھی، اور پھر اس کی وجہ سے میری جٹھانی کے پیچھے سے اور بھی زیادہ پلڑا بھاری ہو جاتا تھا، وہ اور بھی زیادہ خوش بھی ہو جاتی تھی، اور ساس سسر بھی اس کے گیت گانے لگتے تھے کہ یہ وہ ہمیں چھوڑ کے چلی گئی اور یہ ہمارے گھر کے کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا فائدہ سارا جٹھانی کو ہوتا تھا، مجھے سراسر نقصان ہوتا تھا، اور اس وجہ سے پھر جو ہے نا کرتے کراتے اینڈ تک میں بری ہی رہی، میں غلط ہی رہی، اور مجھے غلط ثابت کیا گیا، اور میری اس بات کو کسی نے نہیں سمجھا۔ اب جب سب کو سمجھ آئی ہے کہ واقعی جب ان کے ساتھ کام معاملے الٹ ہوئے ہیں نا تو انہیں اس چیز کی سمجھ آئی ہے، تو تب تک اب دیر ہو چکی ہے، اب تو میرا دل پتھر کا ہو گیا ان کے لیے، تو اب مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں رہی، اور اب مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، اور مجھے اب یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ یا اللہ یہ جو مصیبتیں میں نے جھیلی ہیں انجانے میں وہ میری بیٹیاں نہ سہیں۔ اس وجہ سے پھر میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ چینل کے تھرو یہ ساری باتیں کیا کروں، اور تاکہ بچیاں جو ہوتی ہیں نا وہ پہلے اسٹارٹنگ میں ایسی غلطیاں نہ کریں، تاکہ ان کے گھر آباد رہیں، وہ اپنے گھر میں خوش رہیں، اپنے شوہر کے ساتھ ان کی ان باتوں کی وجہ سے لڑائی نہ ہو۔ تو یہ تھی میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو، اچھی لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا، ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا۔ آپ لوگوں کے سپورٹ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں، جس طرح میری باتیں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں اسی طرح آپ کا لائک اور سبسکرائب مجھے موٹیویٹ کرتا ہے، اور میں خوش ہو کے اور بھی اچھے طریقے سے جو ہے نا ویڈیو بنانے کی کوشش کرتی ہوں۔ اوکے جی، اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔